بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومكم آمين رب العالمين. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله لعلكم تشكرون وقولي يا أيها الذين آمنوا إلى قوله عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام عن ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على راسه 3 غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العامش عن صالح بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للصلاه غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم تنحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابه. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو اور وضو کے متعلقات کو تمہارے سامنے ذکر کیا. اب اس کے بعد ایک دوسری صورت دوسری قسم جس کو غسل سے تعبیر کیا جاتا ہے غسل کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. غسل کے لغوی معنی آتا ہے پانی کو بہا دینا، بدن کے اوپر یا کسی جگہ پر پانی کو بہا دینا، اتنا پانی ڈالنا کہ پانی بہہ جائے، اس کو غسل سے تعبیر کیا جاتا ہے. غسل اور غسل دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو 2 جگہ پر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وجہ سے دونوں آیتوں کو جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے اس کو یہاں پر تمہارے سامنے ذکر کیا. بہرحال غسل کے متعلق جیسے وضو کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وضو اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے یا اس امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی دوسری امتوں میں تھی. 2 قول ذکر کیے گئے تھے. ایک قول یہ بتایا تھا کہ دوسری امتوں میں بھی اور دوسرے نبیوں کے یہاں بھی وضو کا دستور تھا، جیسا کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو وضو تھا. لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں وضو کا دستور ہے اس طریقے سے ان قوموں میں نہیں تھا. لیکن وضو کی جو اصل نعمت ہے اور اصل فضیلت ہے وہ غر محجلین یعنی وضو کے اعضاء کو قیامت کے روز نورانیت کا ہو جانا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ دوسری امتوں کی خصوصیت نہیں ہے. بہرحال غسل کے سلسلے میں یہ امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی دوسری امتوں کے اوپر غسل کو فرض کیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اور اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے غسل کرنے کے واقعات تمہارے سامنے آئے بھی ہوں گے. تو اس طریقے سے غسل کا کیا ہے ثبوت اور دستور دوسری امتوں میں بھی پایا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا کہ میں قوم کو میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا اور اس کی امت ہوگی، ان کے اوپر کیا ہے غسل وغیرہ سے وہ پاک صاف ہوگی وغیرہ. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ غسل یہ امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، دوسری امتوں کو بھی ہے. ہاں بعض امتوں میں غسل کا دستور نہیں ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں غسل کا دستور نہیں ہے. اسی وجہ سے تم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے غسل وغیرہ کا ان کے یہاں حکم نہیں ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی حکم تھا اور بنو اسرائیل کے اوپر بھی حکم تھا کہ وہ غسل کیا کرتے تھے. اس وجہ سے یہ غسل جو ہے امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے. غسل سب سے پہلے کب فرض ہوا اور کب سے شروع ہوا تو اس کے لیے علماء نے ذکر کیا ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں سے تشریف لائے تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے بتایا، اور اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کا طریقہ بھی اور غسل کر کے بھی بتایا کہ اس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے۔ تو غسل کی فرضیت گویا کہ مکہ مکرمہ میں ہو گئی تھی، اور قرآن پاک کی جو آیتیں ابھی تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ جو آدمی غسل کرتا ہے اس کی فضیلتیں، اور جو آدمی کیا ہے غسل نہیں کرتا ہے اس کی نحوستیں، یہ بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس وقت اصل چیز جو ہے وہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی غسل کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، ہم غسل کرنے کا مطلب جو ہمارا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنا بدن صاف ہو جائے، میل کچیل دور ہو جائے، اور کیا ہے، اور حالت صحیح ہو جائے، درست ہو جائے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے غسل کرتے تھے، اس سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر غسل کیا جائے تو پھر اس کے صورت میں اس سنت کی ادائیگی کی وجہ سے نورانیت بھی حاصل ہوگی اور فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور غسل کا جو اصل مقصد ہے وہ اصل مقصد بھی حاصل ہوگا۔ اس وجہ سے کس طریقے سے ہم غسل کرتے ہیں اس کو ہمیں اپنے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ابھی گزشتہ جمعہ گزرا ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس میں غسل کیا ہوگا، کس طریقے سے غسل کیا ہوگا، خود ہی دیکھ لو، خود ہی سوچ لو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے لیے، جب غسل کرنے کے لیے تم جاؤ تو اس صورت میں سب سے پہلے جس بدن کے جن جن حصے کے اوپر نجاست لگی ہے، اگر لگی ہے تو مثلا حیض کی وجہ سے خون لگا ہے، نفاس کی وجہ سے خون لگا ہے، یا احتلام کی وجہ سے منی لگی ہے، یا پیشاب لگا ہے، پاخانہ لگا ہے، جو بھی ہے، تو سب سے پہلے استنجا کرو، اور استنجا کر کے اس جگہ کو پاک صاف کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے تو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے، سمجھ میں آئے؟ اب اس استنجا میں تم پانی کے ساتھ ساتھ صابن کو استعمال کرنا چاہو تو صابن بھی استعمال کر سکتے ہو، اور اسی طریقے سے اس کو دھونے کے بعد ہاتھ کو بھی پاک صاف کر سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے بعد، چونکہ اس زمانے میں صابن نہیں تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر یا دیوار کے اوپر جو کیچڑ مٹی کی ہوا کرتی تھی اس کے اوپر ہاتھ مسلتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، اور جو جراثیم وغیرہ ہے اس جراثیم کے ذریعے سے اس کو پاک صاف کرتے تھے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے تو استنجا کرنا ہے۔ استنجا ہو گیا، استنجا کرنے کے بعد یعنی اگر ضرورت ہو تو بھی اور ضرورت نہ ہو تو بھی، یعنی کوئی ناپاکی لگی ہو تو بھی اور ناپاکی نہ لگی ہو تو بھی، ہر صورت میں پیشاب پاخانے کی جگہ کو سب سے پہلے دھویا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بدن میں جس جگہ پر ناپاکی لگی ہو اس جگہ کو دھو کر اس کو پہلے پاک کیا جائے گا۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے ہونے کے بعد کیا ہے، وضو کرنا چاہیے، وضو للصلاۃ، یعنی جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وضو کیا جائے گا۔ نماز کے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جس طریقے سے سر کا مسح کیا جاتا ہے یہاں پر بھی سر کا مسح کیا جائے گا۔ جس جگہ پر ہم غسل کر رہے ہیں وہاں پر اگر مائع مستعمل جمع ہوتا ہے تو اس صورت میں پاؤں اس وقت نہیں دھوئے جائیں گے، اس لیے کہ اگر ابھی پاؤں دھو گے تو پھر وہ پانی میں پاؤں رہیں گے، اس وجہ سے پھر دوبارہ دھونا پڑے گا۔ اس وجہ سے اگر اس جگہ پر پانی جمع ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس وقت پاؤں کو نہیں دھوئے جائیں گے، لیکن اگر اس جگہ پر پانی نہیں رہتا، بہہ جاتا ہے، نالی وغیرہ کے ذریعے سے نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں وضو کرتے ہوئے دونوں پاؤں کو بھی دھویا جائے گا۔ دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد اب پورے بدن کے اوپر پانی بہانا ہے۔ اب اس پورے بدن پر پانی بہانے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے سر پر پانی ڈالو اور 3 مرتبہ سر کے اوپر پانی ڈال کر سر کے جو بال ہیں اس کی بالوں کی جڑوں میں پانی کو پہنچا دو، اور پھر اس کے بعد داہنی سائڈ پر، داہنی ہاتھ پر پانی ڈالو، پھر بائیں طرف پانی ڈالو، اور پھر پورے بدن پر پانی ڈال کر کیا ہے اس طریقے سے غسل کرو۔ اب یہ جو غسل ہوگا وہ سنت طریقہ کے مطابق ہوگا، سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اب بھی جب ہمیں غسل کرنا ہے تو یہ سنت طریقہ کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں کرنا ہے، تاکہ سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے اور غسل کا طریقہ بھی اور غسل کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ اب یہاں پر
आजकल का जो तरीका जारी है, चालू है, उसमें शावर का तरीका चालू है। तब शावर में किस तरीके से सुन्नत अदाई की जाएगी, तो उसका भी तरीका यही है कि जिस तरीके से पहले वुजू करने के लिए बताया, इस्तिंजा करने के लिए बताया, फिर उसके बाद वुजू करने के लिए बताया, वुजू करने के बाद अब शावर को जो चालू करना है, तो शावर को चालू करके दाहिनी तरफ पहले पानी डालो और पानी डालकर शावर को खोल दो और दाहिनी तरफ खड़े हो जाओ, तो ये दाहिनी तरफ पूरा भीग जाएगा। फिर दाहिनी तरफ भीग जाने के बाद फिर बाईं तरफ भीग जाएगा, और फिर इसके बाद क्या है, सर के ऊपर हो। यहाँ पर सर को पहले भी धो सकते हो, लेकिन हमारे लोगों के मिजाज के एतबार से तबीब लोग ये कहते हैं कि जब आदमी गुस्ल वगैरह करता है, तो गुस्ल करने की वजह से उसके बदन में एक किस्म की हरारत उठती है, और वो हरारत दिमाग के ऊपर जाती है। दिमाग के ऊपर हरारत जाने के बाद अगर पानी डालोगे, तो फिर उस सूरत में नुकसान नहीं होगा। अगर पहली ही मर्तबा सर में पानी डाल दोगे, तो फिर वो हरारत जो होगी वो नहीं होगी, बुरुदत होगी। इस वजह से हो सकता है सर का दर्द वगैरह हो जाए। इस वजह से क्या है, पहले दाहिने कंधे पर पानी डालो, फिर बाएं कंधे पर पानी डालो, फिर इसके ऊपर सर पर डालकर बदन को गुसल करो। इस तरीके से गुसल करने से गुसल अदा भी हो जाएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुसल जिक्र किया जाता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से और हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा दोनों रिवायतें करती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है, इसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पाँव मुबारक को धो लिया वुज़ू के साथ ही। और हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में आता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल करके फारिग हो गए, फिर उस जगह से हटकर फिर पाँव को धोए। इस वजह से कि वहाँ पानी मौजूद रहता था, माए मुस्तमल रहता था, इस वजह से पाँव धोने के वजह से वो फ़ायदा नहीं होता और ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करने के बाद उस जगह से हटकर आखिर में पाँव को धो लिया। बहरहाल गुस्ल के तरीके को यहाँ पर जिक्र किया। अब यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमारे सामने जो किताब नुस्खा है, उस नुस्खे में पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, उसके बाद किताबुल गुस्ल है। बाज़ नुस्खे ऐसे हैं कि उसमें किताबुल गुस्ल पहले है और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, और इसी तरीके से बाज़ जगह पर किताबुल गुस्ल की जगह पर बाबुल गुस्ल को जिक्र किया गया है। बहरहाल शुर्राह ने मुख्तलिफ तवजीहात भी की है और एक दूसरे के ऊपर अफजल और बेहतर भी करार दिया गया है। हमारे यहाँ चूँकि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद किताबुल गुस्ल बाद में है, इस वजह से अब यहाँ से गुस्ल के जो मसाइल हैं वो तुम्हारे सामने जिक्र किए जा रहे हैं। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी आदत के मुताबिक कुरान पाक की आयतों को जिक्र किया, और कुरान पाक की आयत में सूरह माइदा की आयत को और इसी तरीके से सूरह निसा की आयत को जिक्र किया। हालांकि सूरह निसा पहले है, सूरह माइदा बाद में है, लेकिन इन्होंने जिक्र करने में पहले सूरह माइदा को जिक्र किया और फिर सूरह निसा की आयत को जिक्र किया। इसमें भी बहुत सारा फ़ायदा है। वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, तो खूब तहारत हासिल करो। गुस्ल में फर्ज कितने हैं, या तो पहले यहाँ से लो कि किन किन चीज़ों की वजह से गुस्ल करना वाजिब होता है। हमारे नज़दीक गुस्ल करना वाजिब होगा मनी का बिद्दफ़क़, शहवत के साथ निकलना। अगर मनी शहवत के साथ निकली है, चाहे तो जिमा की वजह से हो, एहतिलाम की वजह से हो, तो उस सूरत में गुस्ल करना क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। इसी तरीके से हैज़ की वजह से गुस्ल करना वाजिब होगा। इसी तरीके से निफास की वजह से गुस्ल करना वाजिब होगा। और चौथा, आदमी के मरने की वजह से, आदमी जब मर गया तो मरने के बाद अब हम जिंदों के ऊपर उसको गुस्ल देना, ये भी वाजिब होता है। ये गुस्ल के फराइज में से दाखिल है। दूसरी बात यह है कि इंसान के बदन से पेशाब और पाखाना वगैरह भी निकलता है और मनी भी निकलती है। पेशाब और पाखाना निकलने पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, सिर्फ वुज़ू वाजिब होता है। और यह मनी के निकलने की वजह से गुस्ल वाजिब होता है, उसकी वजूहात भी बहुत सारी जिक्र की गई है। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी जिक्र की है और शुर्राह ने भी उसकी मुख्तलिफ वजूहात को जिक्र किया है। असल ये है कि जिस वक्त पेशाब और पाखाना वगैरह होता है, तो वो पेशाब और पाखाना के वक्त में बदन में किसी किस्म की कोई ऐसी लिज्जत और जोश वगैरह महसूस नहीं होता। बखिलाफ मनी के खुरूज के वक्त में, कि मनी के खुरूज के वक्त में पूरे बदन में एक किस्म की लिज्जत और एक किस्म का जोश महसूस होता है। इस वजह से शरीयत ने पूरे बदन को धोने का हुक्म दिया। हदीस के एतबार से भी
ہر بالوں کی جڑوں میں نجاست ہے اور اس کی وجہ سے ایک مانوی نجاست انسان کے بدن پر داخل ہو جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے۔ اس نجاست کو دور کرنے کے لیے غسل کو ضروری قرار دیا۔ اس وجہ سے کیا ہے، جماع کے بعد یا خروج المنی بالدفق کے بعد آدمی کے اوپر غسل کرنا فرض ہوگا اور دوسری صورتوں میں غسل کرنا فرض نہیں ہوگا۔ بہرحال غسل کے اور بھی بہت ساری فضیلتیں اور بہت سارے فوائد محدثین نے اور شرح نے ان کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے باب الوضو قبل الغسل، جیسے کہ ابھی بتایا کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اب اگر تم نے یہ وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کے اوپر پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی من الغسل ہو جائے گا، غسل ہی کے اجزاء میں سے ایک غسل قرار دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج ہیں، جو روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے جنابت سے، جنوبی جنابت، جنب کے معنی آتے ہیں دور ہو جانے کے، چونکہ یہ آدمی اس حالت میں بہت ساری عبادتوں سے دور ہو گیا، یہ آدمی بہت سے آدمیوں سے دور ہو گیا، اس وجہ سے اس آدمی کو جنابت سے یا جنوبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بدا فغسل یدیہ، دونوں پہلے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اور دونوں ہاتھوں کو دھونے کی وجہ بتائی تھی کہ یہ آلہ تطہیر ہے، پاک کرنے کا ہاتھ آلہ ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے اس کو پاک صاف کرو تاکہ پورے بدن کے اوپر پاکی اور صفائی وغیرہ ہو۔ اگر ہاتھ ہی گندے رہیں گے اور اس کو پہلے صاف نہیں کریں گے تو پھر اس صورت میں پورا بدن گندا ہوگا۔ اس وجہ سے غسل یدیہ ثم یتوضؤ کما یتوضؤ للصلاۃ، پھر وضو کرے جیسے کہ وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے۔ نماز کے لیے وضو کرنے میں جس طریقے سے سر کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، اب یہاں یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہاں پر مسح کرنے کی کیا ضرورت، اب تو سر دھویا جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے اس طریقے سے وضو کیا جائے۔ ثم يدخل اصابعه في الماء ويخلل بها اصول الشعر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ سر کے اوپر بال ہوا کرتے تھے، اور کبھی وہ بال چھوٹے ہوتے تھے، کبھی وہ بال بڑے ہوتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کا منڈانا صرف حج یا عمرہ سے فراغت کے اوپر ثابت ہے، باقی عامتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کیا ہے، بال سے بھرا ہوا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میں جو بال تھے وہ بھی زیادہ مقدار میں تھے، سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے اس بالوں کی جڑوں پر پورے بالوں کو دھونا تو چاہیے، لیکن بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ نجاست کا اثر جو ہے وہ بالوں کی جڑوں میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پہلے سر پر پانی ڈالا، اور سر پر پانی ڈالنے کے بعد انگلی کے ذریعے سے اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کیا تاکہ جس کی وجہ سے پانی جڑوں تک اور سر تک پہنچ جائے۔ پھر دوسری مرتبہ پانی ڈالا، پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالا، اور اس طریقے سے انگلیوں کو گھمایا، انگلیوں کو پھرایا تاکہ انگلیوں پھرانے کی وجہ سے سر کے بال جو ہیں وہ اچھی طریقے سے بھیگ جائیں اور بال کے اوپر پانی پہنچ جائے۔ اصول الشعر ثم یصب علی راسہ ثلاث غرف بیدہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے چلو سے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر پانی بہایا اپنے جلد ہی کل ہی پورے بدن کے اوپر، اس طریقے سے پورے بدن کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا ہے۔ دوسری حدیث ذکر کی گئی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضوءہ للصلاۃ، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، لیکن اس وضو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پاؤں کو نہیں دھوئے، غیر رجلیہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشاب گاہ یا اپنی شرم گاہ کو بھی دھویا، اور اسی طریقے سے بدن پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو اس نجاست کو بھی دھویا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بدن کے اوپر پانی بہایا۔ ثم تنہا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے، اپنے وہاں سے ہٹ گئے، نحا رجلیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کو ہٹایا، وغسلہما، پھر ان دونوں کو دھویا، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل من الجنابت تھا۔ جی
قال رحم الله باب غسل الرجل مع امرأته قال حدثنا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ترجمۃ الباب ذکر کیا کہ مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتا ہے، اور تنہا غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں ساتھ مل کر غسل کر رہے ہیں تو یہ بھی غسل کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ حضرت مولانا کیا ہے گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے تحت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بعض امور ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے عورتوں کو مسرت ہوتی ہے، عورتوں کو محبت بڑھتی ہے، انہی میں سے یہ ہے کہ آدمی کیا ہے غسل وغیرہ بھی ساتھ کرنے کا اہتمام کرے، اور کبھی کبھی دونوں ساتھ مل کر غسل کریں، کہ جس کی وجہ سے کیا ہے عورتوں کو بھی مرد کا اور مردوں کو بھی عورت کے ساتھ محبت وغیرہ معلوم ہو، تو گویا کہ یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ بہرحال یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا۔ جی قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له من الفرق اناء واحد، ایک ہی برتن سے، اور وہ برتن بہت بڑا پیالہ ہوتا تھا، تگارا جیسا ہمارے یہاں ہوا کرتا ہے، اس قسم کا بڑا برتن ہوتا تھا، اس برتن میں پانی ہوتا تھا اور اس پانی کے ذریعے سے دونوں غسل کرتے تھے۔ یقالو لہو قدح، یقالو لہو الفرق، فرق یا قدح، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض راوی اس میں قدح کی جگہ پر کیا ہے یہ لفظ ذکر کرتے ہیں فرق کا، لیکن دونوں ترجمے کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ جی قال رحمه الله باب الغسل بالساع ونحوه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں غسل کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ کتنا پانی ہونا چاہیے اور کتنے پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ اصل جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، چونکہ ہمارے یہاں پانی کا بہتات ہے، زیادتی ہے، اور نل کھول کر پانی آتا رہتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں بعض تو ایسے بھی ہے کہ نل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر کی جو ٹانکی ہوتی ہے جب تک وہ پوری نہیں ہوتی وہاں تک غسل کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں یہ مناسب نہیں ہے۔ جس طریقے سے وضو میں بھی اسراف ہوتا تھا، اس طریقے سے اس میں بھی اسراف ہوتا ہے، اور اسراف سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت شیخ کے والد مظاہر سہارنپور میں مدرس تھے، اور ایسے مدرس تھے کہ طلباء میں بہت ہی زیادہ مقبول تھے، طلباء میں بہت ہی زیادہ محبوب تھے۔ تو جمعہ کے دن جب غسل وغیرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو اس وقت تو وہاں ڈنکی ہوتی ہے، نل ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ کے ذریعے سے اس کو ہلاؤ تو پانی نکلتا ہے، تو اس طریقے سے اس ڈنکی کے پاس بیٹھ کر غسل کر رہے تھے۔ دیکھا طلباء نے کہ حضرت غسل فرما رہے ہیں تو خدمت کے لیے آ گئے، کسی نے ڈنکی چلانا شروع کیا اور کسی نے پانی نکالنا شروع کیا وغیرہ وغیرہ، اور اس طریقے سے کیا ہے پانی نکالتے جا رہے تھے، ڈول بھرتی جا رہے تھے، اور ڈول سر کے اوپر ڈالے ہوئے چلے جا رہے تھے، غسل ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی جو اس زمانے کا وہاں کا انگریزی داں ہوگا، اور بعض ہوا کرتے ہیں مولویوں پر اشکال کرنے والے، اعتراض کرنے والے، وہ وہاں پر آیا اور دیکھا کہ دنا دن پانی نکالا جا رہا ہے اور پانی ڈالا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ لوگ کو تو اسراف کے لیے منع کر رہے ہیں، اور یہ دھنادن آپ کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے، یہ کیسے صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا اس طریقے سے پانی کو بہانا؟ اشکال کیا انہوں نے، سمجھ میں آئے؟ تو حضرت کے والد جو تھے بہت ذہین بھی تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، کہ آپ کے میرے لیے یہ جائز ہے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے، میرے لیے اسراف نہیں ہے اور تمہارے نزدیک یہ اسراف ہے، تو تمہارے نزدیک جائز نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اب اس نے پھر دوسرا کہہ دیا کہ ہاں یہ اچھا رہا، شریعت تو تمہاری ہو گئی، جو تم کرو وہ جائز اور جو ہم کریں وہ ناجائز۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، ہم 10 سال تک چٹائی کے اوپر بیٹھ کر کیا سورین کو گھس کر علم حاصل کرتے ہیں، اور تم کو تو یہ موقع نہیں ملتا، اس وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ کس وقت کیا نیت کرنی چاہیے، کس وقت کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ طریقہ ہمیں معلوم ہے، اس وجہ سے
کیا ہے ہمارے نزدیک جائز ہے اور تمہیں یہ طریقہ معلوم نہیں ہے، تم اس طریقے سے نہیں کرتے، اس لیے تمہارے نزدیک جائز نہیں ہے. سمجھنا، یہ جواب دیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس کو ناراضگی ہونی تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، غسل کرنے کے لیے تو جتنا پانی کافی ہے بدن کے اوپر بہانا وہ تو غسل کا ہو گیا، لیکن یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی کا ڈالنا درست ہے، اور اس کے لیے کوئی معیار کوئی مقدار نہیں ہوا کرتی. جب تک آدمی پانی ٹھنڈک نہ ہو وہاں تک پانی ڈالتا رہے. یہ غسل نہیں ہے، یہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہے. تو یہ بچے جو پانی ڈال رہے ہیں مجھے اور میرے پر جو پانی بہایا جا رہا ہے، یہ غسل کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی ہے. اس وجہ سے جتنا پانی بہایا جائے اس میں کوئی اسراف نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ خیر، بہرحال خلاصہ اس ترجمۃ الباب کا یہ ہے کہ جتنے پانی سے پورے بدن کے اوپر پانی پہنچ جائے اور ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، اتنا پانی ہونا ضروری ہے، اور اتنے پانی سے غسل کرنا لازم اور ضروری ہے. لیکن ابھی کتنے پانی سے ہوتا ہے اس کے متعلق میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا کہ ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی عادت اور ہر ایک آدمی کے اپنے اپنے طریقے کے اوپر محمول ہے. ہم لوگ غسل کرتے ہیں تو 2 ڈول پانی بھی ہم کو کم پڑ جاتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یا اگر نل پر غسل کر رہے ہیں تو 15-20 منٹ تک پانی بہاتے جا رہا ہو، وہ بھی ہمیں کم پڑ جاتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ جن ملکوں میں پانی نہیں ہے یا جہاں پانی کی تنگی ہے، وہ کم سے کم پانی سے کس طریقے سے چلاتے تھے وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہاں پر ابھی جو مقدار آئے گی اور یہاں پر اسی طریقے سے کیا ہے جو برتن آئے گا، سا کا تذکر آئے گا، مد کا تذکر آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہو تو غسل کرنا درست ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے غسل میں اتنے پانی کو استعمال کرتے تھے. حضور ترجمۃ الباب میں الغسل بالساع، ایک سا پانی کے ذریعے سے کیا ہے غسل کرنا جائز اور درست ہے. ونحوہ، اور اسی طریقے سے اس کے مانند مد ہو یا کیا ہے کسی دوسرے برتن میں پانی ہو، دوسرا ناپ ہو. اصل میں سا اور مد ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا، ایک برتن ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے سے مکیل یا موزون چیزوں کو اس میں کیا ہے رکھ کر ناپا جایا کرتا تھا، یا اس کو پانی کے طور پر استعمال ہوا جایا کرتا تھا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ حضرت بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اناج لینے کے لیے گئے، اور اس وقت میں وہ جو سا کو چرایا تھا وہ کیا ہے پانی پینے کے کام میں آتا تھا. تو اس وجہ سے دونوں کے درمیان میں تطبیق بھی ممکن ہے، اس وجہ سے کہ اس زمانے میں برتن کم ہوا کرتے تھے. ایک ہی برتن پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، ایک ہی برتن کے اس قسم کی چیزوں کو ناپنے کے لیے بھی استعمال ہوا کرتا تھا. تو سمیت ابا سلمۃ یقول دخلت انا واخوس عائشہ، یہاں پر انہوں نے ایک سا پانی کے ذریعے سے وضو کرنا درست ہے. 4 مد کے ذریعے سے ایک سا ہوتا ہے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ان کا ایک دودھ شریک بھائی گھر میں پہنچا اور جا کر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل کس طریقے سے فرمایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن کو منگوایا، فدعت بإناء، منگوایا انہیں ایک برتن کو، نحو من ساعین، جو ایک سا کے برابر اس میں پانی رہتا تھا. فاغتسلت، حضرت عائشہ نے غسل کیا، اور وافاضت علی راسہا، اور اپنے سر کے اوپر پانی بہایا اور اپنے سر کے بالوں کو بھی دھویا. یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے کے سامنے، چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے کیسے غسل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو دونوں کے درمیان میں پردہ تھا، اور پردے کی وجہ سے کیا ہے اس طریقے سے بے پردگی نہیں تھی، اس وجہ سے یہ درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دودھ شریک بھائی بھی محرم ہوتا ہے، اور محرم کو اپنے گھر والوں کا سر بال وغیرہ دیکھنا جائز ہے، درست ہے. اس وجہ سے یہاں پر کوئی اشکال نہیں ہے. اور ان کے علاوہ بھی دوسری توجیحات شرح نے ذکر کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کی تیاری کر رہی تھی اور اسی وقت وہ پہنچے تھے. اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قولی اور عملی دونوں طریقے پر بتا دیا.
دوسرا جواب یہ کہ نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اشارے کے ذریعے سے بتایا کہ اس طریقے سے سر کے اوپر پانی ڈال کر پورے بحث کو کیا جائے۔ بہرحال مختلف توجیحات اس اشکال کی ذکر کی گئی ہے۔ وَأَخُو عائشة علی عائشة فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس انہوں نے منگوایا ایک برتن کو جو سا کے مانند تھا، پس انہوں نے غسل کیا اور بہایا اپنے سر کے اوپر پانی کو۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، ہمارے درمیان اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پردہ تھا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید ابن ہارون و بحض والجدیو عن شعبہ قدر سائن، یعنی کہنے کا مطلب نحو سائن کی جگہ پر ان کے الفاظ میں ہے قدر سائن، ایک سا کے مقدار پانی لیا اور ایک سا کے مقدار سے انہوں نے پانی کو غسل کیا۔ جی وبه قالت سنة عبد الله بن محمد قالت سنة عبد الصمد قالت سنة شعبة قالت سنة أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسأل أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء بالنهو من ساء فاغتسلت وأفاضت على رأسي وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر ساء. وبه یعنی قالت یہ سنة عبد شعبہ الله کے تینوں شاگرد ہیں، وہ شعبہ سے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس میں یہ دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جی قالت سنة عبد الله بن محمد قالت سنة يحيى بن آدم قالت سنة زهير عن أبي إسحاق قالت سنة أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسأله عن الغسل فقال يكفيك ساع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك ثم أأمن في ثوب. وبه قالت سنة أبو نعيم قالت سنة ابن عيينة عن أمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روى أبو نعيم. حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری حدیث تمہارے سامنے ذکر کی، اس میں ایک پورا واقعہ ذکر کیا۔ زہیر ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو جعفر یعنی محمد ابن علی ابن الحسین نے روایت بیان کی کہ ہم یہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ہوا و ابو ہو و اندہ قومون، یعنی زین العابدین علی ابن حسین ان کے باپ تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پوری قوم بیٹھی تھی۔ یعنی ایک مرتبہ کوئی مجلس تھی، اس مجلس میں دوسرے حضرات بھی بیٹھے تھے، حضرت جابر بھی بیٹھے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، سمجھ میں آنے، ان کا نام بھی علی ابن حسین تھا، وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حضرت امام حسین کے جو صاحبزادے ہیں جو مشہور ہے زین العابدین سے، ان کے متعلق روایت بیان کی جاتی ہے کہ بہت ہی زیادہ متقی تھے، بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھے، ہر وقت عبادت میں مصروف اور مشغول رہنے والے تھے، گویا کہ عابدین عبادت کرنے والوں کی کیا ہے وہ ایک زین تھی، ایک مثال تھے، اسی وجہ سے ان کا نام زین العابدین سے مشہور ہو گیا، حالانکہ اصل میں ان کا نام علی ابن حسین ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا ہے بہت ساری اور ویسی فضیلتیں بھی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں گئے تو اس وقت عباسی خلیفہ بھی وہاں پر آیا ہوا تھا، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بادشاہ کو بھی انتظار کرنا پڑا، اس وجہ سے کہ وہاں بھیڑ تھی اور بھیڑ کی وجہ سے بادشاہ بھی بوسہ دینے کے لیے فٹ سے تیار نہیں ہو سکتا تھا، اس وجہ سے اس کو بھی انتظار کرنا پڑا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو بہت ہی صاحب ہیبت ہیں، بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ ہیں، وہ طواف کرتے کرتے آئے اور جہاں وہ حجر اسود کے پاس آئے سب نے راستہ چھوڑ دیا اور حجر اسود پورا خالی ہو گیا۔ یہ بزرگ حجر اسود کے پاس گئے، بوسہ دیا اور بوسہ دے کر چلے گئے۔ بادشاہ وہاں سوچنے لگ گیا کہ یہ کون سا ایسا آدمی ہے کہ اس کے لیے سارا راستہ چھوڑ دیا گیا، میں یہاں کا بادشاہ ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے کیا ہے بوسہ دینے کا موقع نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین خارجی معتزلہ وغیرہ کے درمیان چپکلش چلا کرتی تھی، اس وجہ سے جو وہاں آدمی تھا جو ان کا بادشاہ کا مقرب تھا اس نے حضرت زین العابدین کا، وہ تو پہچان گئے لیکن زین العابدین کا نام نہیں لیا، اس وجہ سے کہ حضرت علی کے خاندان کے تھے، سمجھ میں آ گئے۔ وہاں پر ایک فرزدق نام ایک شاعر بھی تھا، وہ وہاں کھڑا تھا،
وہ سارا دیکھ رہا تھا کہ وہ بادشاہ نے اس کے متعلق پوچھا یہ کون ہے، یہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو نہیں بتایا. تو فرزدق نے اسی وقت وہاں کھڑے ہو کر چند اشعار میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری تفصیل اور فضیلت بیان کی کہ یہ وہ حضرات ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے ہیں. بہرحال یہ سارے کے سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان میں مسئلہ چلا کہ بھائی غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سنت طریقہ کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پانی استعمال کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے غسل کرتے تھے، ان کا تذکرہ آیا. فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، تو جواب دیا یکفی کا ساؤن، ایک سا پانی تمہارے لیے کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. سمجھ میں 2 لیٹر اور کچھ اوپر. 2 لیٹر کتنا ہوتا ہے سمجھ میں آیا؟ یہ وہ دودھ کا کین لاتے ہو کتنا ہوتا ہے وہ؟ 6 لیٹر کا ہوتا ہے. 2 لیٹر کا بھی آتا ہے، 6 لیٹر کا بھی آتا ہے، 2 لیٹر کا بھی آتا ہے، چلو 3 لیٹر کا بھی آتا ہے. 1 لیٹر 2 لیٹر. سمجھ میں آئے؟ کسی دن وہ 3 لیٹر کو لے کر، سمجھ میں آئے، 3 لیٹر کو لے کر غسل کرنے کے لیے بیٹھ جانا اور دیکھنا اس سے غسل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے کہ 1 سا، نصف سا جو ہے ہمارے یہاں 1 کلو 662 گرام ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو 3 کلو پورا سا 3 کلو اور کیا ہے 1 کلو 612 200 گرام کا ہوگا، 300 کلو کا، 3 کلو کا، 3 کلو کا 3 کلو 3 لیٹر ہی ہوا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اس سے کس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے میں نے ابھی بتایا. جیسے میں نے اپنا واقعہ تمہیں ذکر کیا تھا، یاد ہے کہ کوکو کولا کی جو بوتل ہوتی ہے 250 ملی گرام والی، اس ملی گرام کے پانی سے اس نے پورا وضو کیا، اور ہم کو وضو کرنے کے لیے 1 لوٹا پانی بھی کافی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا؟ خیر بہرحال حضور اقدس صلی اللہ تذکرہ کیا گیا تو کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے. وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، پس انہوں نے سوال کیا غسل کے متعلق. فقالت، پس جواب دیا یکفی کا ساؤن، تمہیں 1 سا پانی کافی ہو جائے گا. فقال رجل ما یکفینی، وہاں جو مجلس جمی تھی اس مجلس میں ایک آدمی تھا. یہ آدمی کون تھا سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کے متعلق شورا بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی حنیفہ کی جو عورت کے ساتھ شادی کی تھی اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا تھا جس کو محمد حنیف یا محمد الحنفیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کا لڑکا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا پانی تو ہمیں کافی نہیں ہوتا. تو اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا فقال یکفی کا ساؤن فقال رجل ما یکفینی، اتنا پانی تو مجھے کافی نہیں ہوتا. فقال جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کانا یکفی من ہوا اوفا من کا شارن، یعنی تم سے زیادہ گھنے بالوں والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھنے بالوں والے 1 سا سے پانی ان کو کافی ہو جاتا تھا تو تجھے کافی کیوں نہیں ہوگا. وہ خیرم من کا، جو تم سے اچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کو 1 سا پانی کافی ہو جاتا تھا تو تمہیں بھی 1 سا پانی کافی ہو جانا چاہیے. وہ خیرم من کا. ثم امنا فی ثوبین، پھر اس کے بعد اسی مجلس میں وہاں پر جو بات چیت چل رہی تھی، یہ مسئلہ چلا، نماز کا وقت آ گیا تو پھر ایک کپڑے کو پہن کر نماز پڑھائی امامت کی اور ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. جی. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمر وعن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم.
مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی نعیم کی روایت بیان کی. وہ ابو نعیم کہتے ہیں کہ جابر عن زید عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت کرتے ہیں. اور وہ دونوں کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت میمونہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسلان من اناء واحد، ایک ہی برتن ہوتا تھا اور ایک ہی برتن میں پانی ہوتا تھا، اور میاں بیوی دونوں اسی ایک ہی برتن میں سے غسل کیا کرتے تھے. قال ابو عبداللہ، اسے امام بخاری مراد ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ اخیر زمانے میں روایت بیان کرتے تھے ان ابن عباس ان میمونہ تھا. یعنی اوپر کی جو روایت ذکر کی گئی اس سے تو معلوم ہوتا ہے انہوں نے حضرت میمونہ سے بھی روایت سنی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت سنی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی سنی ہے. لیکن یہاں پر جو ان کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں ان میمونہ تھا ان ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمونہ سے روایت کرتے ہیں. تو امام بخاری فیصلہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم کی جو یہ روایت ہے جو ہم نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی کہ دونوں الگ الگ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح ہے. جی. قال رحمه الله باب من افاض على راسه ثلاثا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا سليمان بن سورة قال حدثنا جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على راسي ثلاثا واشار بيدي كلتيهما. یعنی سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈالنا. 3 مرتبہ پانی ڈالنے کی وجہ سے کیا ہے، امید ہے کہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جاتا ہے اور پوری طریقے سے سر دھل جاتا ہے. اس وجہ سے سر دھونے کے لیے 3 چلو پانی ڈال کر دھو لینا کافی ہو جائے گا. اما انا فوفیز علی راسی ثلاثاً، اور اشارہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اس طریقے سے پانی ڈالا اور پھر اس طریقے سے رگڑ لیا، مل لیا تاکہ پانی پہنچ جائے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على راسه ثلاثا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر عن يحيى بن سام قال حدثنا ابو جعفر قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. ابھی جو حدیث گزری ہے وہی یہاں پر ہے کہ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ مجھ کو جابر نے کہا کہ آیا میرے پاس ابن عمے کا، یعنی تمہارا چچا کا لڑکا میرے پاس آیا. یہ اشارہ کر رہے تھے حسن ابن محمد ابن الحنفیہ، یعنی محمد حنفیہ کا جو لڑکا تھا اس کا نام حسن تھا. وہ آیا اور بات چیت چلی. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پانی کافی ہو جاتا تھا، لیکن حسن ابن محمد نے کہا کہ اتنا پانی مجھے کافی نہیں ہوتا. اس پر انہوں نے کہا کہ تم سے اچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم سے زیادہ بال والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو اتنا پانی کافی ہو جاتا تھا تو پھر تجھے بھی کافی ہو جانا چاہیے. جی. قال رحمه الله باب الغسل مرة واحدة. وبه قال حدثنا موسى بن ایک ہی اسماعيل مرتبہ پورے بدن کے اوپر پانی بہانا یہ فرض ہے. 2 مرتبہ بہانا اچھا ہے اور 3 مرتبہ بہانا یہ سنت ہے. جی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده 2 مرتين أو 3 ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. یہ ابھی حضرت میمونہ کی حدیث ہے جو تمہارے سامنے گزری، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کرنے کا طریقہ بتایا گیا اور میں نے ابھی بتایا، اور ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے کے مطابق غسل کرنا چاہیے. جی. قال رحمه الله باب من بدا بالحلال والطيب عند الغسل. به قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قد اغتسل من الجنابة دعا بشيء إنه الحلاب فأخذ بكفه فبدا بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه.
मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमतुल बाब मुनक्किद किया, मन बदा बिल हिलाब अवित्तीब इंदल गुसल, जो शख्स के शुरू करे हिलाब से या खुशबू से गुसल के वक्त, यानी गुसल खुशबू जो लगाई जाती है वो तो गुसल करने के बाद लोग लगाते हैं, गुसल करने से पहले कौन लगाता है, समझ में आया नहीं। और दूसरा यहाँ पर हिलाब का लफ्ज जिक्र किया गया है कि बदा बिल हिलाबे, हिलाब के जरिए से शुरू फरमाते थे। हज़रत शेख नव्वर अल्लाह मरकदो फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाज़ बाब ऐसे हैं कि उस ज़माने से लेकर आज तक शुर्रा उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें कामयाब नहीं हुए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का क्या मकसद था वो समझ में नहीं आया। उन्हीं बाबों में से यहाँ पर एक बाब भी है, हिलाब, हलब को, हलब की जमा हलब जो कहते हैं वो दूध को कहते हैं। तो भाई गुस्ल से पहले दूध और खुशबू का क्या मतलब, समझ में आ गया नहीं। हज़रत शेख नव्वर अल्लाह मरकदो इसकी तवजीह करके वो फरमाते हैं कि देखो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था वो दौर बहुत ही तंगी का ज़माना था। आजकल जिस तरीके से हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए अलग अलग बर्तन होते हैं, चाय का बर्तन अलग, शरबत पीने का बर्तन अलग, खाने का बर्तन अलग और पीने का बर्तन अलग, गुस्ल करने के बर्तन अलग, वज़ू करने के बर्तन अलग, इस तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, बल्कि एक ही बर्तन होता था। वो कभी पानी पीने के इस्तेमाल में आया, गुस्ल के इस्तेमाल में आया, या उसी तरीके से कभी गाय या भैंस या उस ज़माने में ऊँटनी थी, उस ऊँटनी को दोहने के लिए ज़रूरत पेश आई तो उसी बर्तन में उसको धो भी लिया, समझ में। तो हिलाब उस बर्तन को कहा जाता है जो ऊँटों के दूधों को धोने के लिए, दूध को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समझ में आया नहीं। तब उस सूरत में मतलब हुआ कि अगर उस बर्तन में पानी है और उस पानी के ज़रिए से आदमी गुस्ल कर रहा है तो फिर ये गुस्ल करना जायज़ है, दुरुस्त है या नहीं। या फिर उसमें अगर क्या है कुछ दूध के बर्तन होने की वजह से कुछ न कुछ चिकनाहट वगैरह होगी तो इस सूरत में ये माने है या ये माने नहीं है, इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तर्जुमतुल बाब में जिक्र कर रहे हैं जी। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब के गुस्ल फरमाते थे जनाबत से, दआ बेशईन मंगवाते थे, नहवल हिलाब, हिलाब वो दूध के बर्तन के मानिन कोई बर्तन होता था, उस बर्तन को मंगवाते थे और फिर उस सूरत में उसमें पानी डालकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से गुस्ल करते थे वो यहाँ बताया। फ़अख़ज़ा बेकफ़िही फ़बादा बेशिक्क़ि रासिल अयमन, एक चुल्लू में पानी लेकर सर के दाहिनी तरफ चुल्लू को पानी डाला और यहाँ भिगलाया, फिर एक चुल्लू को पानी लिया सर के दरमियान में रखा, फिर एक चुल्लू को पानी लिया और बाईं तरफ लिया। इस तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा करते थे। फ़अख़ज़ बेकफ़िही फ़बदा बेशिक्क़ि रासिल अयमन सुम्मल अयसर फ़क़ाल बिहिमा अला वस्ति रासिही जी। قال رحمه الله باب المزمزة والاستنشاق في الجنابة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عامش قال حدثني سالم عن كريب بن عباس قال حدثتنا ميمونة قال سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيدي على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. अभी शुरू में गुस्ल के जब बहस आई थी तो दरमियान में थोड़ी देर के लिए मैं रुक भी गया था कि मैं पहले तो चाह के उसी वक्त बता दूं, लेकिन फिर छोड़ दिया, मैंने कहा चलो आगे मसला आ रहा है वहीं बता दूंगा। अब यहाँ पर यह है कि गुस्ल में फ़र्ज कितने हैं, गुस्ल में फ़र्ज कितने हैं, तो हमारे नज़दीक गुस्ल में 3 फ़र्ज है। एक है नाक में पानी डालना, ये नाक में जो ये नरम हिस्सा है, ये जो हड्डी के पहले तक, उस जगह तक में पानी डालना और पानी को नाक में पहुंचाना, ये क्या है फ़र्ज है। दूसरा गरगरा करना, कुल्ली करना और गले तक हा हा करके पानी को पहुंचाना, ये भी हमारे नज़दीक ज़रूरी है। तो 2 फ़र्ज हुए। और तीसरा फ़र्ज है पूरे बदन के ऊपर पानी बहाना, समझ में आ गया। बाद लोगों के यहाँ
کسی نے 5 ذکر کیے، کسی نے 6 ذکر کیے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ اگر دیکھو گے تو یہی آ جائے گا کہ پورے بدن کے اوپر پانی بہانا. سمجھ میں بعض حضرات نے فرائض میں صرف ایک ہی بتایا کہ پورے بدن پر پانی بہانا، ظاہر بدن پر پانی بہانا، تو یہ منہ جو ہے اور ناک کا یہ حصہ ہے وہ ظاہر بدن میں آ جائے گا. اس وجہ سے گویا کہ اختلاف اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو نماز جسے نماز میں فرض واجب سنت ہوا کرتا ہے، وضو میں فرض سنت ہے، اس طریقے سے غسل میں بھی فرض تو یہ پورے بدن کے اوپر پانی بہانا ہے، اور سنن 3 مرتبہ کرنا ہے، 3 مرتبہ پانی کو بہانا ہے. وضو میں جس طریقے سے واجب نہیں ہے، اس طریقے سے غسل میں بھی کوئی واجب نہیں ہے، صرف فرض ہے، دوسرا سنت اور مستحب ہے. جی مزمزہ اور استنشاق کرنا جنابت کی حالت میں. جی قال رحمه الله باب مس اليد بالتراب لتكون انقى. قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش یہ ٹھہر جا ابھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی نکالا، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا، پھر دونوں کو دھویا، پھر دھویا اپنے فرج کو، پھر ثم قال بیدہ علی الارض. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب گاہ اور شرم گاہ کو دھونے کے بعد اس جگہ کے اوپر کیا ہے، کچھ بدبو بھی ہوتی ہے یا میل کچیل بھی ہوتا ہے، وہ انسان کے ہاتھ میں لگ جائے اور اس کی وجہ سے وہ بدبو بھی اس میں آ جاتی ہے، اس بدبو اور اس جراثیم کو دور کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ہاتھ کو رگڑا، اور رگڑنے کے بعد مٹی کے ذریعے سے ہاتھ کو صاف کیا. میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ اس زمانے میں صابن کا انتظام نہیں تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی کیا ہے مٹی کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو صاف کیا. موجودہ زمانے میں صابن وغیرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جیل وغیرہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے صاف کر لیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے. فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا. پھر مزمزہ اور استنشاق کیا، اور پھر اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور دونوں پاؤں کو دھویا. پس میں فَأُتِيَ بِمِنْدِيلٍ. پھر اس کے بعد میں تولیہ لے کر آئی. یہ ایک نئی بحث ہے کہ وضو کرنے کے بعد تولیے سے منہ صاف کرنا، غسل کرنے کے بعد تولیے سے بدن صاف کرنا، اس کے متعلق کیا حکم ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر ضرورت ہو تو وضو کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہو تولیے کو، غسل کے بعد بھی تولیے کو استعمال کر سکتے ہیں. گرمی ہو اور گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے اگر بدن کو تولیے کے ذریعے سے پوچھا نہ جائے اور ویسے ہی رہنے دیا جائے تاکہ ویسے ہی بدن میں ٹھنڈک رہے اور پھر وہ خود سوکھ جائے تو یہ بھی جائز اور درست ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہو سکتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مندیل کو، تولیے کو استعمال کرنا پسند نہ کیا ہو. اس وجہ سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ غسل کرنے کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مندیل اور تولیے کو پیش کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے ہی اس طریقے سے پانی کو جھاڑ کر نکل گئے، مندیل کا استعمال نہیں فرمایا. جی قال رحمه الله باب مس اليد بالتراب لتكون انقى. وبه قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسل ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. ابھی جیسا کہ بتایا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے مٹی کا استعمال فرمایا، اور وہ دیوار جو تھی اس دیوار کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کو صاف کیا. جی باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم يتوضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عفرة بن حميد عن قاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا عماد بن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة فذكر مثله. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن الجبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا کہ وضو کرنے سے پہلے جس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھویا جاتا ہے، حدیث بھی تمہارے سامنے آئی تھی کہ جستیقظ احدکم من منامہ فلا یغسلن یدہ الا، تو اس وجہ سے ہاتھ کو پہلے دھو لینا چاہیے۔ ہاتھ کے اوپر اگر کوئی نجاست نہیں لگی اور تم نے ہاتھ کو برتن میں ڈال دیا تو اس ڈالنے کی وجہ سے ہاتھ کے اوپر نجاست تو ہے نہیں، ہاتھ پاک ہے، اس وجہ سے پانی تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن ہاتھ کے ڈالنے کی وجہ سے وہ مائع مستعمل ہو گیا یا نہیں۔ بعض حضرات یہاں مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ڈول میں پانی بھرا ہوا ہو اور ڈول میں پانی بھرا ہونے کے بعد اس میں پانی کتنا گرم ہے، اس کی گرمی اور ٹھنڈی کو ناپنے کے لیے اگر کوئی آدمی اس میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے۔ کہا کہ نہیں، مائع مستعمل اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اگر پانی کے سردی یا گرمی کو ماپنے کے لیے یا پانی کا انگلیوں کا ڈال دیا جائے اور کوئی اس کے اوپر نجاست وغیرہ نہیں ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ مائع مستعمل تو اس وقت ہوتا ہے جب پانی کو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہاں تم پانی ڈالتے ہو حدث دور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس کو پانی کو جاننے کے لیے۔ حل کیا داخل کرے جنوبی اپنے ہاتھ کو برتن میں قبل اس کے کہ اس کو دھویا جائے، جبکہ اس کے بدن کے اوپر کوئی ناپاکی وغیرہ نہ ہو، جنابت ہی جنابت ہے اور کوئی دوسری ناپاکی نہیں ہے۔ تو اور واد خلا ابن عمر اور برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا پانی میں، پھر ان کو دھویا، پھر وضو کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے بما ينتزع من غسل جنابت، اس لیے اس طریقے سے ڈالنے کی وجہ سے پانی مائع مستعمل نہیں ہوگا۔ حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے ہم غسل کرتے تھے۔ یعنی ایک برتن ہے، جیسے مثلاً کیا ہے، بڑا تپیلا ہوا، بڑا تگارا ہوا یا کوئی بڑی ڈول ہوئی، اس میں پانی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ہاتھ ڈال کر اس میں سے پانی لے رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں ہاتھ ڈال کر پانی لے رہے ہیں۔ آج کل جیسے ہمارے یہاں غسل کرنے کے لیے بیکرز وغیرہ ہوا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ برتن ہی نہیں تھے ان کے پاس، سمجھ میں آتے، اس وجہ سے من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ، یعنی اس میں ہمارے ہاتھ الگ الگ ہوتے تھے، مختلف ہوتے تھے، یعنی میں نے ڈالا اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، تو میں نے پہلے ہاتھ ڈال دیا تو میرے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ استعمال میں آ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی اس میں آ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہ ناپاک ہوتا تھا نہ مائع مستعمل ہوتا تھا، بلکہ پاک ہی رہتا تھا، اور ہم اس طریقے سے غسل کیا کرتے تھے۔ یختلف ایدینا فیہ، اور اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت عائشہ کی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت غسل یدہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ فرماتے کہ اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابت، عبد الرحمن کان عائشہ سے مثلہ، اور اسی طریقے سے حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة من نسائه یغتسلان من اناء واحد، زاد مسلم ووهب ابن جریر عن شعبۃ من الجنابت، ان کی روایت میں جنابت کا لفظ بھی ہے۔ جی قال رحمه الله باب من افرغ بيمينه على شماله وفي الغسل. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو میں نے عوان. جیسا کہ بتایا اس زمانے کے اعتبار سے برتن غسل کے لیے چھوٹا برتن بھی نہیں ہوتا تھا،
اور ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے. اگر نجاست لگی ہے تو فقہا نے ساری تفصیل بتائی ہے کہ وہ برتن ہے، اس برتن کو ذرا اٹھایا جائے اور اس میں سے پانی گرے، اس پانی کے ذریعے سے داہنے ہاتھ کو پہلے اس طریقے سے دھو لیا جائے، انگلیوں کو دھو لیا جائے، اور جب یہ انگلی پاک ہو جائے پھر اس کے بعد یہ داہنے ہاتھ کی انگلی کو پانی میں ڈال کر پھر بائیں ہاتھ کو دھویا جائے پہنچے تک. یہ پاک ہو گیا. پاک ہونے کے بعد اب بائیں ہاتھ کو پانی میں ڈالا جائے اور اس کے ذریعے سے پانی نکال کر ہاتھ کو دھویا جائے، اور پھر اس طریقے سے دونوں ہاتھ پاک ہو گئے تو دونوں ہاتھ کو پاک ہونے کے بعد پھر چہرہ وغیرہ کو دھویا جائے. اس کو ذکر کرتے ہیں. جی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قالت سنا ابو عوانة قالت سنا عامش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته فصب على يدي فغسل مرة او مرتين. قال سليمان لا ادري اذكر ثالثا ام لا. ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او قال بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيدي هكذا أو لم يردها هكذا ولم يردها. أحسن الله إليك. یہ حدیث بھی اوپر پہلے گزر چکی ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ غسل کے لیے میں نے پانی تیار کیا، اور پانی تیار کر کے غسل خانے میں نے پانی رکھا. وہ سطر تو ہوں، پانی رکھنے کے بعد میں نے سطر کر لیا، پردہ کر لیا تاکہ کوئی دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرتے ہوئے دیکھ نہ سکے. تو اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے غسل کیا ہے وہ پورا طریقہ بتا رہی ہے. فصب علی یدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا اور غسل ہو مرتن اور مرتین، ایک یا دو مرتبہ اس کو دھویا. اور راوی کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ دھونے کا مجھے یاد ہے، 3 مرتبہ دھونے کا کہا یا نہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 مرتبہ دونوں پونچھوں تک ہاتھوں کو دھویا. ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا. فغسل فرجہ ثم دلک یدہ بالارض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیشاب پاخانے کی جگہ اپنی شرمگاہ کو دھویا، اور شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہاتھ کو مٹی پر لگا کر اس کو صاف کیا تاکہ ہاتھ کے اوپر بدبو لگی ہو، میل کچل لگے ہو، جراثیم لگے ہو تو وہ دور ہو جائے. ثم دلک یدہ بالارض، پھر انہوں نے ملا اپنے ہاتھ کو زمین کے اوپر، یا بالحائط، زمین پر رگڑا یا تو دیوار پر رگڑا. وہ دیوار بھی اس کی کیا تھی، مٹی ہی کی تھی. بہرحال یہ اس وجہ سے تاکہ مٹی میں جو شروریت ہوتی ہے، اس خارش ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے سارے جراثیم میل کچل وغیرہ دور ہو جائے. اور یہ آج کل کے زمانے میں ہمارے یہاں صابن کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس وجہ سے صابن کے ذریعے سے دھو لیں. ثم تمزمزا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگرہ کیا، کلی کی، اور غسل وجہہ و یدیہ، اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اپنے سر کو دھویا. ثم صب علی جسدہ، پھر الگ ہو گئے اور قدم کو دھویا. بس اس کے بعد میں نے ایک کپڑے کے ٹکڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یعنی تولیے کو دیا. فقال بیدہ ہکذا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہاتھ میں بدن کے اوپر سے، سر کے اوپر سے، جیسے ہم پانی کو جھاڑتے ہیں اس طریقے سے پانی کو جھاڑ دیا، اور اس کپڑے کو بدن کو سکھانے کے لیے نہیں دیا. اس وجہ سے غسل کرنے کے بعد تولیے کو استعمال کرنا بھی درست ہے، نہ استعمال کرنا بھی درست ہے. جی. قال رحمه الله باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم معا يغتسل به فأفرغ على يده فغسلها مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثة ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمہ، یہ حدیث تو کئی مرتبہ بھی تمہارے سامنے آ گئی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ بیان کرتے ہیں. اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پاؤں نہیں دھویا، اور جب غسل سے فارغ ہو گئے پھر ہٹ گئے اور پھر آخر میں پاؤں دھویا. تو معلوم ہوا کہ موالات پیدر پہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، پیدر پہ اگر نہ کیا جائے تو ابھی درست ہے. جی.
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. به قالت سنة محمد بن بشار قالت سنة ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي قال ذكرت لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضع بالطيبة. وبه قالت سنة محمد بن بشار قالت سنة معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس وكان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيدا قتادة إنا نتحدث إن أنسا حدثهم تسع نسوة. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर एक मसला ये बताया है कि हर जिमा के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ है या हर जिमा के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं है। आखिर में अगर एक मर्तबा भी कर लिया जाएगा तो काफ़ी होगा। समझ में आ गया? पूरा मसला इस तरीके से है कि अगर औरत के साथ जिमा किया जाए तो जिमा करने के बाद गुस्ल कर लेना अफजल है, बेहतर है। लेकिन अगर तुमने गुस्ल नहीं किया तो कोई हरज की बात नहीं है। अब बगैर गुस्ल के तुम रह सकते हो, लेकिन बगैर गुस्ल के कितना रहोगे? अगर तुमने जिमा के बाद गुस्ल किया ही नहीं, जैसे मौजूदा ज़माने में बाज़ लोग सर्दी की वजह से गुस्ल नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। हदीस में आता है कि फरिश्ते फरमाते हैं ला नदखुलु बैतन फीहे कल्बुन औ सूरतुन औ क्या है ये जुनूबियुन। जनाबत की हालत में अगर कोई आदमी रहता है तो फिर उस सूरत में घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इस वजह से बगैर गुस्ल के अगर ताखिर तो तुम कर सकते हो, इतनी ताखिर कर सकते हो कि नमाज कज़ा न हो जाए। अगर नमाज कज़ा हो गई, इतनी ताखिर की, तो फिर ये गुनाह होगा और फिर वो फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। समझ में आ गया? इस वजह से इतनी ताखिर नहीं करनी चाहिए। रात को अगर तुमने जिमा किया तो फजर से पहले पहले गुस्ल कर लो, कोई हरज की बात नहीं। और क्या है, सूरज निकलने से पहले तो गुस्ल तुम्हें करके पाके हो जाना चाहिए ताकि नमाज भी पढ़ सको। अगर वहां तक नहीं किया फिर ये गुनाह होगा। बगैर गुस्ल के घर में रहने का, जनाबत की हालत में रहने का, जनाबत की हालत में रहने की जो नहुसत और जो बेबरकती है उसको हासिल होने का सबब बनेगा। बहरहाल दूसरा मसला ये बयान करते हैं कि एक मरतबा तुमने जिमा किया और गुस्ल नहीं किया, फिर दूसरी मरतबा जिमा किया, फिर तीसरी मरतबा जिमा किया और आखिर में एक मरतबा गुस्ल कर लिया, तो ये एक मरतबा गुस्ल तीनों जिमा से काफ़ी हो जाएंगे और उस सूरत में तुम्हारा बदन पाक हो जाएगा और तुम तय्यब और पाकीज़ा लोगों में शामिल हो जाओगे। इसी तरीके से अगर किसी आदमी की मुतअद्दद बीवियां हैं, 3 बीवी है, 4 बीवी है, अब उसने एक औरत के साथ जिमा किया, गुस्ल नहीं किया, फिर दूसरे के साथ जिमा किया, गुस्ल नहीं किया, फिर तीसरे के साथ जिमा किया, गुस्ल नहीं किया और आखिर में फिर उसने गुस्ल किया, तो ये भी काफ़ी है, ये भी दुरुस्त है। इस मसले को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। इस वजह से जैसे मैंने अभी बताया कि नमाज का वक्त आ जाए और नमाज कज़ा हो जाए, इतनी ताखिर करना मुनासिब नहीं है। इतनी ताखिर के बगैर अगर इब्तिदाई रात में गुस्ल न करो, आखिरी रात में तुम गुस्ल करो, तो ये भी जायज़ और दुरुस्त है। मसलन अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, तरावी पढ़ कर आए और फिर बीवी के साथ जिमा किया और जिमा करने के बाद सो गए, फिर उठे, औरत की सहरी खाई और फिर तुमने गुस्ल किया और फजर की नमाज पढ़ी, तो ये जायज़ और दुरुस्त है, इसमें ममानियत और क्या है, परेशानी नहीं है। बहरहाल यहाँ पर जो हदीस जिक्र की जा रही है, तर्जमतुल बाब बताया इज़ा जामा सुम्मा आदा, अगर किसी आदमी ने जिमा किया और फिर दोबारा जिमा किया तो उसके दरमियान में उसने गुस्ल नहीं किया, तो ये दुरुस्त है या नहीं। अभी मैंने जैसे बताया था, लेकिन एक बात उसमें ये रह गई कि अच्छा ये है कि बीवी के साथ जिमा करो तो जिमा करने के बाद पेशाब करो और पेशाब करने के बाद जो नापाकी या जो चिकनाहट लगी हुई है उसको दूर कर लो, वुज़ू कर लो और वुज़ू करके फिर सो जाओ, तो ये अच्छा है। समझ में आया नहीं? ये अफजल है, बेहतर है।
لیکن اگر اس نے کیا ہے وضو بھی نہیں کیا تو وہ بدن کے اوپر عورت کے شرمگاہ میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ چکناہٹ جو لگی ہوئی ہے وہ ناپاک ہے، اس وجہ سے اس کو دھونا چاہیے اور اپنے عضو سے اس ناپاکی کو دور کرنا چاہیے، اور پھر سو جاؤ تو سو سکتے ہو، لیکن سونا غسل کی جگہ پر وضو کر لو تو اچھا ہے، اور اگر وضو نہ کر لو تو تیمم کر لو تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بہرحال اذا جامع ثم عدا ومن دارا علی نسائی، اگر کسی آدمی کی 2-3 بیویاں ہو اور تینوں کے ساتھ اگر وہ جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد پھر اخیر میں ایک مرتبہ غسل کر لیتا ہے تو یہ بھی کافی اور درست ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے ٹوٹلی اگر شمار کرو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 بیویاں تھی، سمجھ میں آئے نہیں؟ لیکن ہر وقت 11 نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس طریقے سے ایک ہی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 عورتیں تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک عورتوں کے ساتھ ایک ایک دن کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رات ہر ایک بیوی کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ دیکھو، عورتوں کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، لیکن جمع کے لیے بھی اس کے ساتھ جمع کرو تو اس کے ساتھ بھی کرو، اس کے ساتھ کرو تو اس کے ساتھ بھی کرو، اس کے ساتھ کرو تو اس کے ساتھ بھی کرو۔ جمع میں برابری کرنا یہ شرط نہیں ہے، صرف رات کو رہنا ضروری ہے، اور جب اس کی باری ہے تو اس کی باری میں کسی دوسرے کے پاس نہ جانا یہ ضروری ہے، لیکن ایک کے ساتھ جمع کرو اور دوسرے کے ساتھ جمع نہ کرو تو یہ انصاف کے اور کیا ہے عدل کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جمع کرنا طبیعت کی رغبت کے اوپر ہوا کرتا ہے، اور رغبت کیا ہے یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، کبھی من ہوتا ہے کبھی من نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے کیا ہے جس کے ساتھ من ہو اس کے ساتھ کرے تو یہ جائز اور درست ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 9 بیویاں تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس اس طریقے سے ایک ایک دن گزارا کرتے تھے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آج کے دن میں کسی کی باری نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک عورتوں کے پاس رہا کرتے تھے اور ہر ایک عورتوں سے جمع کیا کرتے تھے۔ یا اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے موقع پر جب عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو ایک ہی وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بیویوں کے ساتھ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اخیر میں ایک مرتبہ غسل کیا۔ اصل مسئلہ یہ بتانا ہے کہ متعدد عورتوں کے ساتھ جمع کر کے اخیر میں ایک مرتبہ غسل کر لو تو یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی 2 بات یہاں پر بھی آ گئی کہ ایک حدیث میں 11 عورتیں آئی اور دوسرے میں 9 آئی، تو کہا کہ ٹوٹل 11 تھی، لیکن ایک ہی وقت میں نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 9 عورتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا وغیرہ۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے عامةً، شاید تمہارا ذہن بھی گیا ہوا ہو، کہ ایک ہی رات میں ایک ہی مرتبہ میں آدمی کتنی مرتبہ جمع کر سکتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ جمع کرنا جو ہے آدمی کی کیا ہے طبیعت کے اوپر ہوا کرتا ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے، اس کی طبیعت میں طاقت ہو تو متعدد مرتبہ کر سکتا ہے، ورنہ تو کیا ہے آدمی ایک ہی مرتبہ کے بعد پھر فلٹ ہو جاتا ہے اور پھر دوسری مرتبہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں 9 بیویوں کے ساتھ جمع کیا، اس وجہ سے راوی کو تعجب ہوا کہ اتنی بڑی طاقت کے 9 عورتوں کے ساتھ 9 عورتوں کو کیا ہے جمع کر سکے۔ سمجھ میں آیا؟ تو بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی آدمیوں کی طاقت عطا فرمائی تھی اور 100 آدمیوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متعدد عورتوں کے ساتھ اگر جمع کریں تو جمع کر سکتے تھے، جمع کرنے کی طاقت تھی۔ سمجھ میں آئے نا؟ موجودہ زمانے میں تو اگر ایک ہی رات میں آدمی 9 مرتبہ جمع کرے، میرا خیال سے صبح کو اس کو اسپتال لے جانا پڑے گا، طاقت ہی اس کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ بہرحال یہ ہماری ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت تھی، اور اس طاقت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں 9 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں تم نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آج میں اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کروں گا اور اس سے ہر سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور ہر بچہ مجاہد ہوگا. سمجھ میں آنے وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. یاد آ گیا پورا قصہ. تو اس میں انہوں نے 100 عورتوں کے ساتھ ایک ہی رات میں جمع کیا. سمجھ میں آنے 100 عورتوں کے ساتھ جمع کرنے کی کتنی طاقت چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے. ہاں نبی میں تو چونکہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس کے متعلق ذکر کیا گیا. فقالت یرحم اللہ ابا عبد الرحمن کن تو میں خوشبو لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس فیطوف علی نسائہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کرتے تھے. ثم یصبح محرما اور پھر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے. تو احرام باندھنے کے پہلے چونکہ باری نہیں ہوتی تھی اور عورتیں ساتھ ہوتی تھی ہر عورت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کو بھی کیا ہے ایک قسم کا سکون اور مل جائے. ینزہ طیباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو مہکتی تھی. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار محمد ابن بشار کی روایت ہے. انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دورہ کرتے تھے اپنی عورتوں کے اوپر ایک ہی وقت میں رات اور دن میں. یعنی جیسے میں نے ابھی تو بتایا کہ عامتاً تو معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دن کا مقرر کر رکھا تھا لیکن کبھی دن کے میں کسی دن کی چھٹی کر دیتے تھے کبھی کسی دن رات کی چھٹی کر دیتے تھے اور اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ 11 تھی. قال قلت لانس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا کیا اتنی طاقت تھی کہ ایک ہی رات میں 9 عورتوں کو کافی ہو جائے 9 عورتوں کے ساتھ جمع کریں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. قال كنا نتحدث حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 جنتی آدمیوں کی طاقت دی گئی تھی. سمجھ میں آ رہی اس وجہ سے ایک آدمی کے لیے اگر 4 عورتیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 30 چوک 120 آدمی کی طاقت رکھا کرتے تھے. جی وقال سعيد عن قتادة أن نتحدث أن أنس حدثهم 9 نسوة. ہاں یعنی عشرہ کی 11 کی جگہ پر 30 نصف اگر دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ ٹوٹل 11 تھی اور ایک ہی وقت ایک ہی نکاح میں 9 ہوا کرتے تھے. جی قال رحمه الله باب غسل المزي والوضوء منه. به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا نزاعا فامرت رجلا يسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسال فقال توضا وغسل ذكرك. وغسل ذکرک غسل المزی آدمی کا جو پیشاب گاہ ہے اس پیشاب گاہ سے جو چیزیں نکلتی ہے ایک تو پیشاب نکلتا ہے اور پیشاب میں حدت ہوتی ہے ایسڈ ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ رگ وغیرہ جہاں سے وہ نکلتا ہے اس رگ میں بھی کچھ کمی اور کچھ مضرت اور نقصان پیدا ہو جاتا ہے. تم نے دیکھا ہوگا مدرسوں میں کہ جہاں پر سب طلبہ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں یا جہاں پر سب کا پیشاب ہوتا ہے تو وہاں وہ جگہ عموماً یلو اور پیلی پیلی ہو جاتی ہے وہی پیشاب کے اور ایسڈ کے لگنے کی وجہ سے. سمجھ میں آ گیا. تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام خود ہی کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے رگ میں خشکی پیدا نہ ہو بلکہ ایک قسم کی چکناہٹ اس میں پیشاب کے بعد آ جاتی ہے اور وہ لگ جاتی ہے اور اس کو ودی سے تعبیر کیا جاتا ہے. مرد کے ذکر سے جو چیزیں نکلتی ہے اس میں ایک تو ہوتی ہے ودی ایک ہوتی ہے مزی اور ایک ہوتی ہے منی اور چوتھا ہوتا ہے پیشاب. سمجھ میں آ گیا نہیں. تو ودی کس کو کہتے ہیں وہ میں نے بتا دیا. سمجھ میں آ گیا. گویا کہ آئلنگ ہے کہ خود آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رگ میں آئلنگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رگ میں کوئی خرابی یا حدت یا سختی وغیرہ پیدا نہ ہو جائے اور یہ ہے ودی کے نکلنے کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے دوسری چیز نکلتی ہے وہ مزی ہے. مزی ایک چکنا پانی ہے جو کیا ہے عام متن شہوت کے خیال کی وجہ سے شہوانی خیال کی وجہ سے یا
مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے ملاعبت کی وجہ سے کیا ہے جوش میں آ کر مرد کے ذکر سے ایک چکنا پانی نکلتا ہے، اس میں لذاذت ہوتی ہے، چکناہٹ ہوتی ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس کے نکلنے کے بعد جوش میں کمی نہیں ہوتی بلکہ جوش اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے ہے۔ مرد کو بھی نکلتا ہے جس کو مزید سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عورت کو بھی نکلتا ہے اس کو بھی مزید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جب جوش زیادہ جوش میں ہوتے ہیں، زیادہ تقاضا ہوتا ہے، زیادہ شہوت ہوتی ہے، تو اس وقت چکنا پانی زیادہ نکلتا ہے۔ اور اس میں بھی فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جمع کرنے کے وقت میں گویا کہ ایک آئلنگ سے ہو جاتی ہے، اور وہ جمع میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے اور آسانی ہوتی ہے، اور رگڑ کی وجہ سے تکلیف وغیرہ کچھ وغیرہ نہیں ہوتی، نقصان وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو مزید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ مزید کے نکلنے کے بعد جوش کم نہیں ہوگا بلکہ جوش اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تیسری چیز نکلتی ہے منی، وہ ایک سفید پانی ہے، وہ بھی چکنا ہوتا ہے، سفیدی مائل ہوتا ہے۔ مرد کی منی سفید ہوتی ہے، عورت کی منی میں ذرا سا لذاذت ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہے یلوپن پایا جاتا ہے۔ بہرحال تو مرد کی جو منی نکلتی ہے، اس منی کے نکلنے سے پہلے جوش انتہائی درجے کا ہوتا ہے، لیکن جہاں منی نکل گئی سارا جوش ختم ہو جاتا ہے۔ یہ منی کی علامت ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر اگر کسی آدمی کو مزی نکلے تو مزی کی وجہ سے غسل کرنا پڑے گا یا نہیں، یا اس کو وضو کرنا کافی ہو جائے گا، اس مسئلے کو تمہارے سامنے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ مزی یہ ناپاک ہے، پیشاب کا قطرہ جس طریقے سے ناپاک ہے اس طریقے سے مزی ناپاک ہے۔ جہاں کپڑے کر لگے گی، بدن پر لگے گی، اس کو دھونا ضروری ہوگا، پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اور مزی کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس وجہ سے وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے منی نکلنے کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، اس طریقے سے مزی کے نکلنے کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جب کیا مزی نکلتی تھی تو اس صورت میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رجل مزاح تھا، بہت کثرت کے ساتھ مجھے مزی نکلا کرتی تھی، اس وجہ سے کہ نوجوان آدمی ہو، طاقت والا آدمی ہو، اور بیوی کے ساتھ ذرا چھیڑ خانی وغیرہ کرے تو فوراً کیا ہے یہ چکناہٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غسل کر لیا کرتے تھے، لیکن متعدد اسی طریقے سے بار بار غسل کرنا نقصان دہ ہوتا ہے اور آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھ لینا۔ اور چونکہ حضرت علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور یہ مزی عامتاً بیوی کے ساتھ کھیل کود میں نکلتی ہے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پوچھنے میں شرم آئی، اس وجہ سے انہوں نے مقداد سے کہا۔ کتاب العلم میں یہ حدیث آئی تھی جی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رجل مزاح، بہت کثرت سے مزید نکلنے والا آدمی تھا، پر میں نے عمر تو رجلن، ایک آدمی کو میں نے حکم دیا، یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے۔ کیوں؟ میں نے خود نہیں پوچھا، لمکان ابنتہ، میرے نکاح میں ان کی بیٹی تھی اس وجہ سے، فسال، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتوضأ واغسل ذکرک، اس میں بتایا کہ مزے کے نکلنے کی